پشتوں میں ایک کہاوت ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ تو نکل گیا اور پیچھے بلائیں جو ہیں وہ اب ان پہ جھاڑو پھیرنا ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے ریفرنس میں عدم شرکت کے حوالے سے جو وجوہات بیان کی ہیں تو وہ خلاصہ کرتے ہیں منصور علی شاہ کے فائز عیسیٰ کے جوڈیشل کنڈکٹ کا. یہ تاریخ میں واحد جج گردانے جائیں گے جنہوں نے اپنے ہی ادارے یعنی کہ عدلیہ پہ کاری ضرب ثبت کی. یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے میں، کمزور کرنے میں اور انتظامیہ کا اس کو باجگزار بنانے میں اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ناانصافی میں اس نے وہ تمام ریکارڈ توڑ دیے جو پہلے کے چیف جسٹس صاحبان جس طرح ثاقب نثار تھے یا افتخار چودھری ان کے اور جسٹس منیر کے ریکارڈ توڑے. یہ بدقسمتی ہے پاکستانی قوم کی کہ ایسے نفسیاتی اشخاص جو ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی افتخار چودھری کا لگایا گیا پودا تھا. اس کی ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان تعیناتی بھی سرے سے غیر قانونی اور غیر آئینی تھی. اور اس کے بعد جو ہیں اپنے دورے چیف جسٹس کے منصب کے دوران جس طریقے سے اس نے انصاف پہ چھری پھیری، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں بے نشان کیا، لوگوں کو اٹھائے جانے کے مقصد جو اٹھایا جانا ہے، اغوا کیا جانا ہے، تشدد اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا ان مقدمات پہ یہ جس طرح فریق بن کے اس نے ان ظالم و جابروں کا دفاع کیا. پھر انہوں نے یک بعد دیگر ری کاؤنٹنگ کے نام پہ نون کو سیٹیں دلوائی. پھر اپنی ہی ایکسٹینشن کے لالچ میں انہوں نے ضمیر فروشی کے حوالے سے ریویو کا فیصلہ 2 دنوں میں دیا. اور اس کے اور ان گن جرائم ہیں. وقت آئے گا ایسے لوگوں کا احتساب ہو، ان کو قانون اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کیا جانا چاہیے. محض یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جرنل یا جج گزر گیا اور ریٹائر ہو گیا تو یہ ایگزمپٹ ہیں پراسیکیوشن سے. پاکستان میں ایسے آئین سازی کی ضرورت ہے کہ جہاں جج صاحبان نے عدالتی نظائر سے اور انصاف کے پیمانے سے ہٹ کے فیصلے دیے ہیں تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ یا وہ فیصلہ کالعدم ہوا یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا عمل درآمد ہوا، بلکہ ضرورت ابھی سمر کی ہے کہ ایسے منصفوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، ان کا احتساب ہو اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ جیسے ذہنی طور پر مفلوج اشخاص کی جگہ جو ہیں وہ جیل ہے. بڑے سخت بننے کی وجہ جو ہیں وہ اس شخص کا اصولوں پہ اور انصاف پہ سمجھوتا نہ کرنا تھا. ریزرو سیٹوں کا جو فیصلہ آیا، اگر یہ ریزرو سیٹوں کے فیصلے میں حکومت کا ساتھ دے دیتا تو وہ چیف جسٹس ہوتا. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی ایک تھانہ بانا اس کا دکھا دینا کہ ماضی میں اس شخص کے ساتھ یا ان جج صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق رہا ہو. ایک منصف کے طور پہ جانے جاتے ہیں، ایک بیلنسڈ آدمی کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑا اچھا لکھتے ہیں. جس طریقے سے جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا امینڈمنٹ کے نام پہ وہ توہین عدلیہ کی. اور ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، میں چونکہ کافی زمانے سے بالکل ان کے سامنے پیش ہوتا آیا ہوں، یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بیلنس جج ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ والے ہیں اور کوئی ایسی انگلی ان کی طرف نہیں اٹھ سکتی ہیں کہ انہوں نے کہیں انصاف کا خون کیا ہو یا کسی سیاسی یا عصبیت کا مظاہرہ کیا ہو. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اب یہ سوشل میڈیا پہ مہم سامنے آ رہی ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے یحییٰ افریدی کی مخالفت کی ہے، بلکہ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے کوئی ایک برا لفظ بھی کسی پی ٹی آئی کے صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ سینیورٹی کا اصول پامال نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی
یا فریدی صاحب جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں کوئی شک ہمیں کوئی شک نہیں ہے آج تک، اور امید ہے کہ بحیثیت چیف جسٹس جو ہیں ان سے توقعات ہیں، کیونکہ جس خاندان سے، جس قبیلے سے جو اس کے وجود میں جو خون دوڑ رہا ہے، وہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں کبھی بھی ناانصافی کے آگے جھکے گا نہیں۔ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو مسودہ رکھا گیا حکومت کی جانب سے، اس میں جو بھی امینڈمنٹس تھیں، جو بھی ان کو مسائل تھے، وہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں باقاعدہ طور پہ وہ دور کیے گئے، ان کے خدشات، تحفظات دور کیے گئے، ان کے مطابق شکیں جی وہ جو نکالنے والی تھی وہ نکالی گئیں۔ پی ٹی آئی کے بندوں نے ووٹ بھی ڈالا، اور اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں جی ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب نے بیان دیا ہے۔ ایمینیز نے تو پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، ان کو شوخاص ہو گئے ہیں۔ عمران خان آپ مجھے بات مکمل تو کرنے دیں نا، جی آپ کا سوال آ گیا، مجھے جواب پوری کرنے دیں۔ جی ایمینی نے پیسے لے کے ووٹ ڈالے ہیں، جو مسودہ دیا گیا اس پہ ہمارے خدشات ایڈریس نہیں کیے گئے۔ کہاں ہم اس پروسیس کے فریق بن سکتے تھے کہ جی 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہیں وہ آئندہ کے لیے اسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ حکومت وقت ناراض نہ ہو تاکہ ان میں سے کوئی بھی چیف جسٹس بن سکے۔ تو یہ کس طرح کی اس آئینی امینڈمنٹ تھی، اور کیوں کر ہم سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنیں گے یا اس پروسیس میں ہم کو حمایت دیں گے؟ آئندہ کے لیے انہوں نے مہر ثبت کی ہے، ایک جیلی امینڈمنٹ ہے، نہ سینٹ پورا تھا، نہ قومی اسمبلی مکمل تھی، نہ اس میں جو ایمینیز حکومت وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصلی تھے۔ فارم 47 پہ آئے ہیں، سینٹ میں کے پی کا حصہ ابھی تک سیٹیں فل نہیں ہوئی ہیں، ریزرو سیٹیں این اے میں خالی ہے۔ پھر ہمارے 11 لوگوں کو اغوا کیا، پیسے دیے، اور ان کو جا کے ان کے ذریعے اگر وہ نہ ہوتے تو یہ امینڈمنٹ کہاں سے ہوتی؟ تو اس طرح یہ اس امینڈمنٹ کو آئینی امینڈمنٹ قرار دینا، اس کو لیجیٹیمیسی کے حوالے سے شدید جو ہیں چیلنجز ہیں، اور یہ آئندہ عدالت میں سیٹل ہوگا کہ آیا یہ جو ہوا ایوان کے ذریعے۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے ٹرائیکاٹمی آف پاورز، یعنی کہ ہر ادارہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ جو ہیں اپنے اسپیئر میں آزاد ہے یوں، اور یہ ہمارے آئین کی روح ہے۔ تو اس امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے عدلیہ کو باجگزار بنا دیا انتظامیہ کا۔ یہ سارے سوالات حل ہونے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل چیلنج کے ذریعے جو ان امینڈمنٹس کو دیا جا رہا ہے۔ پاکستان گزار بنا دیا انتظامیہ کا۔ یہ سارے سوالات حل ہونے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل چیلنج کے ذریعے جو ان امینڈمنٹس کو دیا جا رہا ہے۔